آج کی اس اجلاس میں پونا کی سرزمین سے فاضل نوجوان شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جن کا نام الحمدللہ صرف ہمارے درمیان نہیں بلکہ اس گلوبلائزیشن دنیا میں مختلف وسائل کے ذریعے سے پوری دنیا میں آپ کا نام پھیلا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی آواز صرف اس چھوٹی مجلس میں اور مائک تک محدود نہیں ہے، بلکہ انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع سے اور ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ کے خطابات پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں اور اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے نوجوان فاضل گرامی شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا انداز بیاں ایسا ہے کہ آپ جب خطاب فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی تحقیق کی زبان بول رہی ہے، کوئی گہرا مطالعہ رکھنے والا شخص ہمارے درمیان خطاب فرما رہا ہے۔ الحمدللہ آپ ہماری کسی بھی دعوت پر ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں شیخ محترم سے، شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ سے، آپ تشریف لائیں اور ہم سب سامعین کو خطاب فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم سامعین، ایک انسان کی نجات کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ اپنے سلسلے میں دو چیزوں کی اصلاح کرے، دو اوصاف، دو صفات، دو باتیں اپنے اندر پیدا کرے اور انہی دو باتوں کے سلسلے میں اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کی بھی فکر کریں۔ ایک انسان کی آخرت کی نجات کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، وہ اپنے عقیدے کو قرآن و سنت کے تابع کرے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کے لائے ہوئے ایمان اور عقیدے کو اختیار کرے، وہ اپنے عقائد کو صحابہ کی تعلیمات اور صحابہ کے فہم کے مطابق بنائے، وہ ویسا ہی عقیدہ بنائے جیسا کہ اللہ اس کے رسول نے اس کو عقیدہ بنانے کے لیے کہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی عملی زندگی میں وہ اپنی منمانی اور اپنی آزادی کو چھوڑ کر، سماج کے بنائے ہوئے قاعدوں کو چھوڑ کر، باپ دادا سے چلی ہوئی رسموں کو جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ کر اس راستے پر چلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو خواہشات اور شیطان کا پابند بنانے کی بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنائے۔ وہ آزادی کی بجائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پابندی کو اپنے لیے نجات کا راستہ بنائے۔ ایک انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں ایمان اور عمل اسی نہج پر، اسی طور پر ہو جس طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مطالبہ کیا ہے، جیسا کہ آپ نے سکھایا ہے، جیسا کہ آپ نے صحابہ کی تربیت کی ہے۔
ایمان و عمل کے بغیر ایک فرد کی نجات کا تصور ناممکن ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اگر صرف اپنے ایمان اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے تو صرف اتنا بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایک اور چیز رہ جاتی ہے جس کا اہتمام اس کو اپنی زندگی میں کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اسی صحیح عقیدے اور اس حق جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جس کو وہ اپنی زندگی میں علم اور ایمان کے طور پر جگہ دے چکا ہے، اسی حق کی وہ دوسروں کو بھی دعوت دے، اسی حق کی وہ دوسروں کو بھی تلقین کرے، نصیحت کرے۔ اسی طرح سے جس دین پر وہ خود جمع ہے، اپنی عملی زندگی میں جن اعمال کو، جن عبادات کو، جن احکام کو اس نے اختیار کیا ہے، ان احکام کی دوسروں کو بھی دعوت دے، اور نہ صرف یہ کہ عمل کی دوسروں کو دعوت دے، بلکہ ان اعمال پر ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ جمنے کی دوسروں کو تلقین کرے، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کبھی کبھار کیا ہوا عمل پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ عمل پسند ہے جو ہمیشگی اور دوام کے ساتھ کیا جائے۔ تو کل ملا کر 3 چیزیں ہیں جو ایک انسان کی نجات اور فلاح کے لیے ضروری ہے، اور ان کے بغیر ایک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ 3 چیزیں ہیں: ایک، آدمی اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کرے، 2، اپنی عملی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے اور اس پر جمع رہے، اور 3، جس حق کو وہ خود مانتا ہے اس کی دوسروں کو دعوت دے، اور جس دین پر وہ خود عمل کر رہا ہے اس پر عمل کی دوسروں کو بھی تلقین کرے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کے بغیر ایک انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کی رحمت اور آخرت میں مغفرت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ہی مختصر الفاظ میں ایک چھوٹی سی صورت میں جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر اور استقامت کی وصیت کرتے رہے۔ اپنی عملی زندگی کو صحیح کرنا، دوسروں کو عمل کی تلقین کرنا، اور خصوصاً اپنے ایمان کی اصلاح کرنا اور صحیح عقیدے کی دوسروں کو تعلیم دینا، یہ انسان کی نجات کے لیے لازمی شرط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اس خسارے سے بچنا ہے تو ایک انسان کو کیا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو بہت سارے لوگ سماج کے ڈر کی وجہ سے، دنیا کے نقصان کی وجہ سے، رشتہ داروں کے ٹوٹ جانے، چھوٹ جانے کی وجہ سے، مقام اور منصب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، یا کسی اور سبب سے جو اکثر دنیاوی سبب ہوتا ہے، جس سے انسان کی عزت، اس کا مقام، اس کا مال و دولت، اس کی تجارت، اس کی رشتہ داریاں جڑی ہوتی ہیں، اکثر اوقات ان اسباب کی وجہ سے ایک انسان حق بات کہنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے کہ ایک انسان ناسمجھی میں دنیا کے فائدے کی خاطر، دنیا کی چیزوں کی خاطر آخرت کا نقصان مول لے، ایک وقتی نفع کے لیے، ایک وقتی نقصان سے بچنے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا نفع کھو دے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے نقصان مول لے۔ یہ سب سے بڑی ناسمجھی ہے۔ اسی لیے انسان کے مطلق خسارے کو اللہ نے ذکر کیا، یہاں یہ نہیں بتایا کہ کس چیز میں خسارہ ہے، بلکہ مطلقاً کہا ان الانسان لفی خسر، انسان یقیناً گھاٹے میں ہے، ہر چیز کے اعتبار سے انسان گھاٹے میں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہر انسان کے اعتبار سے ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ تو ہر انسان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے۔ اگر ایک انسان اس ذمہ داری کو چھوڑ دیتا ہے اور دھیرے دھیرے سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنے سے رک جاتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں پر تنبیہ کرنے سے رک جاتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارا سماج بگڑتے بگڑتے اتنا بگاڑ عام ہو جائے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے کے بعد جب اللہ سے حفاظت کے لیے یا مدد کے لیے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی عام طور سے اہل حدیث علماء کے سلسلے میں یہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیوں بار بار کسی نہ کسی چیز پر معاشرے میں اعتراض کرتے رہتے ہیں، کیوں یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیوں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ مقصود کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی ہے، مقصود یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو ذلیل کیا جائے، مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو چھوٹا بتایا جائے، مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک امانت ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ایک امانت ہے، اور خصوصاً علماء پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس امانت کو ادا کریں۔ اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک مجرم ثابت ہوتے ہیں۔ ایک انسان خصوصاً اللہ تعالیٰ اگر اس کو علم سے نوازے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے، اور ایک بڑے مشکل مقام پر وہ ہوتا ہے۔ ایک طرف سماج ہوتا ہے اور سماج میں پائی جانے والی غلطیاں ہوتی ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اس کی وعید ہوتی ہے، دوسری طرف آخرت ہوتی ہے، جہنم ہوتی ہے۔ اب ایک انسان اگر حق بات کرتا ہے اور سماج میں پائی جانے والی کسی غلطی کو بتاتا ہے، لوگ چونکہ زیادہ گہرائی سے اس کی نیت کو نہیں جان پاتے ہیں، اکثر وہ اس کی غلطی بتانے کی وجہ سے اس کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کچھ کہہ رہا ہے، لوگ یہ نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ اس کا جذبہ کیا ہے، لوگ یہ نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے، لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ کس ڈر کی بنیاد پر، اللہ سے ڈر کر، آخرت سے ڈر کے، آخرت کی پکڑ سے ڈر کے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے۔ اکثر لوگ اس نیت کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ان علماء کے، ان افراد کے، ان داعیوں کے دشمن بن جاتے ہیں جو اپنی سماج کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ہیں۔ سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرنے والے ہر فرد کا شکر ادا کرے۔ اس لیے کہ اگر آپ سوچیں ہمارے گھر میں اگر کوئی صفائی نہیں کرے گا، گھر کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے معاشرے میں اگر خرابیوں کی کوئی اصلاح نہیں کرے گا، صفائی نہیں کرے گا، پورا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس پر ایک انسان کو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہماری صلاح کر رہا ہے، اس سے ناراض ہونے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی مثلاً آپ کے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے، داغ لگا ہوا ہے، آپ کے کپڑوں پر داغ لگا ہوا ہے۔ اب اگر ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ آپ کے چہرے پر داغ ہے، آپ کے کپڑوں پر دھبا لگا ہوا ہے، تو بجائے اس سے ناراض ہونے کے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری ایک کمی کو بتا دیا، ہو سکتا ہے کہ لوگ ہم پر ہنستے ہیں۔ ایک انسان اگر ہمارے بھلے کے لیے ہماری اصلاح کرتا ہے تو یہ اس کا ہم پر احسان ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اصلاح کرنے والا ایسا انداز اختیار کرے کہ لوگوں کو بدگمان ہونے کا موقع نہ ملے، لوگوں کے جذبات نہ بھڑکیں، بلکہ ایسے انداز سے اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے کہ بات سمجھ میں آئے اور انسان کے دل میں کوئی دراڑ پیدا نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو سمجھے بغیر ایک انسان واقعی اللہ کے نزدیک مقام نہیں پا سکتا ہے۔ خصوصاً علمی اعتبار سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دین کی سمجھ دی ہے تو اس پر بہت بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک صحیح طور سے بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچائے۔ اس ذمہ داری کے اعتبار سے قرآن و سنت میں کیا باتیں ہیں؟ آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، بہت ساری باتیں اس میں آپ کو ملیں گی۔ میں بطور مثال کچھ باتیں قرآن کریم سے اور احادیث سے ذکر کرتا ہوں تاکہ دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کے اعتبار سے اہمیت اور فضیلت ہمارے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک ایک کر کے آپ دیکھتے چلے جائیں، بہت ساری باتیں قرآن و سنت میں آپ کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، آپ یاد دہانی کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ یاد دہانی کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ مسلم معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دین کے سلسلے میں تنبیہ اور نصیحت کرے، اس لیے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے سلسلے میں غفلت میں پڑ جائیں گے اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو خباثت اور برائی اور گناہ اور بگاڑ غالب آ جائے گا۔ لیکن اگر ایک مسلمان دوسرے کو نصیحت کرتا ہے تو اس سے بعض اوقات ایک انسان جو غفلت میں پڑا ہے جاگ جاتا ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور نصیحت اور تنبیہ کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے اور سماج میں بگاڑ کے بجائے خیر عام ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیات میں سے ایک عمل ذکر کیا جو اس امت کو خیر الامم قرار دیتا ہے۔ یہ امت تمام امتوں میں بہترین اگر ہے تو اس کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اس امت کے افراد میں ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرنا اور برائی سے منع کرنا عام طور سے پایا جاتا ہے۔ یہ امت غافل امت نہیں ہے، ایک دوسرے کے سلسلے میں غفلت میں نہیں پڑی رہتی ہے، بلکہ ایک دوسرے کو ان کے اعمال کے سلسلے میں نیکی اور برائی کے اعتبار سے تنبیہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے چنے گئے ہو۔ اخرجت للناس، ان کو چنا گیا ہے، لوگوں سے ان کو الگ کیا گیا ہے، ان کو خاص مقام دیا گیا ہے، ان کو قابل اعتبار قرار دیا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیوں بہترین ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب میں سے بہت اہم سبب ذکر کیا اور فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ بھلائی وہ بھلائی ہے جس کو کتاب و سنت بھلائی قرار دے، برائی وہ برائی ہے جس کو کتاب و سنت برا قرار دے۔ ہماری عقل، ہمارا سماج، ہمارے جذبات، باپ دادا اور جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، ان کی بنیاد پر بھلائی اور برائی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا دین کامل ہو چکا ہے اور قرآن و سنت ہمارے لیے وہ میزان اور ترازو ہے جس میں ہر چیز کو تول کر اس کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو محتاج نہیں چھوڑا ہے کہ ہم بھلائی اور برائی کے سلسلے میں ریگستان میں اور جنگلوں میں ڈھونڈتے پھریں کہ بھلائی کس کو کہتے ہیں اور برائی کس کو کہتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز جنت تک لے جانے والی تھی بتلا دی، اور جو بھی چیز جہنم کی طرف انسان کو ہانکنے والی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ترین الفاظ میں ہم کو بتا دی ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ پہلے ہم وہ علم حاصل کریں جو قرآن و سنت کا علم ہے، پھر اس علم کے تحت، اس علم کی روشنی میں جو بھلائی دکھائی دیتی ہے اس کو دوسروں کے سامنے پیش کریں، اور جو برائی اس علم کے تحت سامنے آتی ہے، جس چیز کو اس علم کے تحت برا قرار دیا گیا ہے، ہم دوسروں کو ان چیزوں سے منع کرنے اور روکنے کی کوشش کریں۔ اور اخیراً کہا گیا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ اسی معنی میں ہے کہ تم لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے ہو اور تم مخلوق سے ڈرنے کی بجائے، مخلوق سے خوف کھا کر رکنے کی بجائے اللہ پر اعتماد اور توکل کرتے ہو، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی منکر یہ ذمہ داری بہت ہی سنگین اور سخت ذمہ داری ہے، یہ بہت ہی سنجیدہ عمل ہے، اور اس میں اکثر سماج مخالف ہو جاتا ہے اور انسان کی جان اور عزت کے لیے بہت ہی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایک داعی، ایک عالم، ایک مبلغ جب لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہو کر انہی کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو تاریخ کے پنے اگر آپ پلٹا کے دیکھیں آپ کو دکھائی دے گا کہ جتنے بھی مصلحین پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے سماج کی اصلاح کی کوشش کی، سماج نے ان کی خدمات کے جواب میں پتھر اور تانے اور ان کے اوپر الزامات ہی ڈالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، بندوں کا حال قابل حسرت ہے
کہ جو بھی رسول ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ جو بھی رسول کھڑے ہو کر لوگوں کی اصلاح کے لیے بولتے تھے، لوگ یا تو ان پر طعنے کستے تھے، یا ان کو پتھر مارتے تھے، یا تو پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے ان کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن واقعی اللہ جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرے اور برائی سے منع کریں، ایک اور بات ذکر کی کہ یہ امت اللہ پر توکل کرتی ہے، اس کا ایمان اسباب پر نہیں ہے بلکہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے۔ وہ مدد کرنے کے اعتبار سے، حفاظت کے اعتبار سے صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں اس امت کے خصائص میں سے اور شرف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں، جن میں امر بالمعروف اور نہی منکر بھی ہے۔ امر بالمعروف کے معنی ہے بھلائی کی تاکید کرنا، نہی عن المنکر کے معنی ہے برائی سے منع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اہمیت کے سلسلے میں امت کی جہاں تعریف کی ہے، وہیں اس بات کے لیے مزید تاکید پیدا کر دی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید بھی کی ہے کہ اس امت میں اس کام کے لیے ایک جماعت مستقلاً طے ہونا چاہیے۔ فردن فردن ہر ایک کی ذمہ داری بقدر حاجت و بقدر استطاعت تو ہے ہی، اور موقع کے اعتبار سے ہر انسان کو ذمہ داری ادا کرنا ہے، ہر مسلمان کو ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ لیکن مزید یہ کہ اس ذمہ داری کے لیے مسلمانوں میں ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک گروہ وقف ہونا چاہیے جو اسی کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت، کچھ افراد ایسے ہونا چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں کچھ لوگ، ایک گروہ، ایک جماعت، کچھ افراد مستقلاً اس کام پر مأمور ہونے چاہیے، اس کام کے لیے متعین ہونے چاہیے، جو کیا کریں؟ یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، اور ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو بھلائی کی تاکید کریں، اچھے کاموں کی تاکید کریں اور برائیوں سے منع کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ سورۃ العصر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ خسارے میں ہیں، سارے لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو اس کام کو کریں۔ اسی طرح سے یہاں پر اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو امر بالمعروف اور نہی منکر کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں خصوصی طور پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ واقعی جو اللہ کا دین ہے یہ ایک دور آئے گا کہ اجنبی ہو جائے گا، اس لیے کہ نبوی دور سے جب لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو نبی کی صحبت کے فقدان کی وجہ سے اور نبی کی تربیت کی کمی کی وجہ سے، نبی کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے، اور دھیرے دھیرے اسلام کے دین کے نبوی تعلیمات کے نقوش کے دھندلے ہونے کی وجہ سے واقعی دین لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور سماج میں بہت ساری رسمیات اللہ کی شریعت اور اس کے دین کا مقام لے لیتی ہیں۔ جب دھیرے دھیرے انبیاء کا دور پیچھے رہ جاتا ہے اور تاریخ آگے بڑھتی ہے اور ایک کے بعد دوسرا زمانہ آتا چلا جاتا ہے، دور نبوی سے لوگ دور ہوتے جاتے ہیں، تو دھیرے دھیرے نبیوں کی تعلیمات سے لوگ ہٹتے چلے جاتے ہیں اور سماج میں رسم و رواج عام ہو جاتے ہیں، خرافات عام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سلسلے میں بھی یہی بات بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا فطوبى للغرباء، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام جب شروع ہوا اجنبی تھا، بدأ الاسلام غریبا، غریب کے معنی عربی زبان میں اجنبی کے ہوتے ہیں، جس کو لوگ نہیں پہچانتے ہیں، جو لوگوں کے بیچ اجنبی ہو جاتا ہے۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، لوگ اس کو پہچان نہیں پاتے تھے، لوگوں کو یہ ایک نئی چیز، ایک نامانوس آواز سنائی دیتی تھی، ایک ایسی تعلیمات اس کو محسوس ہوتی تھی کہ جو سماج کے بالکل خلاف ہے اور سماج سے بالکل ہٹ کر ہے،
گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اسلام کی اور توحید کی، اللہ کی اطاعت کی دعوت دینے کی وجہ سے اپنے معاشرے میں اجنبی ہو چکے تھے۔ بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا۔ وسيعود كما بدأ غریبا، ایک دور آئے گا کہ عنقریب اسلام پھر اسی طرح سے اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ ابتدائی دور میں تھا۔ فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے اجنبیوں کو، تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے کہ جو اس دور میں اس واقعی اللہ کے دین کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنے معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے۔ لوگوں کو لگے گا یہ کیا نیا نیا نکالتے ہیں، اس کو تو ہم پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ لمبے زمانے سے سماج جس دھارے پر چل رہا ہے اور سماج میں جو رسمیات غالب ہیں، اس وجہ سے جب واقعی لوگ حق بات لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو یہ آواز اور یہ تعلیمات ان کو بڑی اجنبی اور نئی تعلیمات معلوم ہوں گی، لوگ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کو جب حق بات بتائیں گے تو اس کی وجہ سے وہ خود اپنے سماج میں اجنبی بن جائیں گے، لوگ سلام کلام ان سے چھوڑ دیں گے، لوگ تعلقات ان سے توڑ لیں گے، دوست بھی منہ پھیر لیں گے، وہ اپنے خود معاشرے میں اجنبی ہو جائیں گے۔ بگڑے ہوئے سماج میں جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے، واقعی اصل اسلام کو پیش کریں گے، اللہ کے دین کو پیش کریں گے، وہ خود اپنے سماج میں اجنبی ہو جائیں گے۔ لیکن غم کرنے کی چیز نہیں ہے، پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری دی، آپ نے فرمایا فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے دور میں بتلایا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا اور اسلام پر عمل کرنے والے اپنے بگڑے ہوئے سماج میں خود اجنبی ہو جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں خود مسند احمد میں امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے آپ کے یوں کہنے پر کہ فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا فقیل من الغرباء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ غرباء کون ہوں گے، یہ اجنبی کون ہوں گے؟ آپ نے جواب میں جو بات فرمائی اس کا تعلق اسی ذمہ داری سے ہے۔ آپ نے فرمایا اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہ، من یعصیہم اکثر ممن یطیعہ، کہ یہ بہت تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے جو بہت سے برے لوگوں کے بیچ میں ہوں گے۔ اناس صالحون، یہ تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے جو فی اناس سوء کثیر، جو بہت زیادہ ایک بڑی میجورٹی کے بیچ میں، بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں جو کہ برے دین پر یا برائیوں پر ہوں گے، برے راستے پر ہوں گے، جو کردار کے اعتبار سے اوصاف کے اعتبار سے غلط راستے پر ہوں گے، بگڑے ہوئے ہوں گے۔ فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہ، اور جو لوگ ان کی نہیں مانیں گے، جو ان دعوت دینے والوں کی، اصلاح کرنے والوں کی نہیں مانیں گے، وہ ماننے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے۔ ان کی ماننے والے تھوڑے ہوں گے، نہیں ماننے والے زیادہ ہوں گے۔ تو ایک وقت آئے گا کہ دین اجنبی ہو جائے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس فضیلت کی روشنی میں سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو بعد کے دور میں اسی اسلام پر، انہی اصولوں پر، اسی دین پر قائم ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اس دین کی دوسروں کو دعوت بھی دیں گے، دوسروں کو اس دین کی بنیاد پر تعلیم دیں گے۔ لیکن سماج اتنا بگڑ چکا ہوگا اور اصول اس قدر بدل چکے ہوں گے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی واقعی بات، اصل دین اسلام ان کے سامنے پیش کریں گے تو لوگ ان کی نہیں مانیں گے، اکثریت ان کی باتوں کا انکار کرے گی، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو ان کی بات کو مانیں گے۔ تو یہاں بھی آپ نے بتلایا کہ ایسے دور میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والے اللہ کے نزدیک خوشخبری کے حقدار ہوں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں جس کو خود امام احمد ہی نے روایت کیا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امتی قوما یعطون مثل اجور اولہم، اس امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اس امت کے پہلوں کی طرح اجر ملے گا۔ کچھ لوگ اس امت میں ایسے ہوں گے کہ جن کو اس امت کے پہلے طبقات کی طرح اجر ملے گا۔ یعطون اجور مثل اجور اولہم، کہ اس امت کے پہلے طبقے کی طرح ان کو اجر ملے گا۔ وہ کیا عمل ہوگا جس کی بنیاد پر اتنا بڑا اجر ان کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا ینکرون المنکر، ینکرون المنکر، یہ منکرات سے لوگوں کو منع کریں گے، یہ برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے۔ پہلوں کی طرح اجر ملنا، پہلوں کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ تھوڑا سا عمل کریں گے لیکن ان کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ صحابہ نے دین کی خاطر جو قربانیاں دیں یہ کسی مسلمان پر چھپی ہوئی نہیں ہے، اس سے مخفی نہیں ہے، اور صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے ابتدائی مرحلے میں اسلام کی ایسی نصرت کی جبکہ اسلام اجنبی تھا، اس کے ماننے والے کوئی نہیں تھے، اس کے لیے قربانی دینے والا، نبی کی حفاظت کرنے والا، دین کی اشاعت کے لیے تکلیف اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس وقت میں صحابہ نے دین کے لیے جو قربانیاں دیں، اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اور حدیثوں میں بھی کئی جگہوں پر یہ وعدہ ان کے لیے آیا کہ ان کا تھوڑا سا دین کی نصرت کرنا بعد میں آنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ایک دور ویسا ہی بعد میں آئے گا کہ دین اجنبی ہو جائے گا، اس دین کے حاملین کے لیے اور اس دین کے مبلغین کے لیے بہت بڑا خطرہ اور مصیبتوں کا پہاڑ سامنے ہوگا۔ ایسے دور میں جو حق بات کہیں، چاہے سماج ان کا دشمن بن جائے، چاہے ان کی تجارت پر، ان کی رشتہ داری پر، ان کی جان پر آنچ آئے، لیکن پھر بھی وہ اس فریضے کو اور منصب کو نہ چھوڑیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پچھلوں کی طرح یعنی پہلے طبقے کی طرح اجر ملے گا کہ ان کا یہ تھوڑا کرنا بھی ان کے لیے بہت بڑے اجر کا حقدار ان کو بنائے گا۔ تو یہ ذمہ داری ہمیشہ سے مسلمانوں پر تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، خصوصاً ایسے دور میں جب کہ اسلام کے نام پر لوگوں میں بہت ساری چیزیں رائج ہیں اور بہت سارے مسلمان لا علمی کی وجہ سے دین پر عمل کرنے کی نیت سے ایسی چیزوں کو دین سمجھ کے عمل کر رہے ہیں جن کی بنیاد کتاب و سنت پر نہیں ہے، جس کی بنیاد ان تعلیمات پر نہیں ہے جو اس دین کو لوگوں میں پیش کرنے والے کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس دور میں بہت بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جن کے پاس واقعی دین کا علم ہے کہ یہ اس امت کی اصلاح کے لیے ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اٹھیں اور اللہ کا دین لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اگر ایسی ذمہ داری پوری نہ کرے، ایک آدمی لوگوں کو خیر کی بات نہ بتائے اور سماج میں پھیلنے والی برائیوں سے ان کو نہ روکے، تو اس کا تعلق خاص طور سے انسان کے ایمان سے براہ راست ہے۔ ایک آدمی اگر سماج میں برائیاں دیکھے اور لوگوں کو اس سے منع نہ کرے اور خاموش رہے اور وہ بولنے کی اور روکنے کی استطاعت رکھتا تھا، تو اس کا نقصان براہ راست اس انسان کے ایمان کو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی برائی کو ہوتا دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس کو روکے، اپنے دل سے اس کی مخالفت کرے۔ اور آپ نے فرمایا وذالک اضعف الایمان، وذالک اضعف الایمان، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ ایک آدمی اگر استطاعت کے باوجود، قدرت کے باوجود لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتا ہے تو ایسا ایمان، ایسا انسان اپنے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کو ایک آدمی چھپا لے اور لوگوں تک اس حق بات کو نہ پہنچائے اور اس کے نہ پہنچانے کی وجہ سے لوگوں کے دین کا نقصان ہوتا ہو، لوگ شرک میں مبتلا ہوں، یہ توحید کو جانتا ہو اور خاموش رہے، لوگ بدعات پر عمل کر کے یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم جنتی عمل کر رہے ہیں اور یہ خاموش دیکھتا کھڑا رہے اور لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکے، سنت کا علم رکھنے کے باوجود لوگوں کے سامنے سنت کی وضاحت نہ کرے، ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش نہ کرے اور خاموش دیکھتا رہے، اور ایک انسان اس دین کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے
اور لوگوں کی دینداری کو اس سے نقصان پہنچتا ہو، لوگ گمراہی میں پڑے اور یہ چپ رہے، ایسے انسان کے لیے بہت سخت معاملہ ہے۔ ایسا انسان حق چھپانے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک لعنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم۔ بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی، اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے۔ ان دونوں نبیوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے سبب بتایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ وہ عصوا نافرمانی کرتے تھے، اور وکانوا یعتدون اور حدیں پار کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، جن باتوں کا حکم دیا گیا تھا ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اور جن باتوں سے منع کیا جاتا تھا ان باتوں میں مبتلا ہوتے تھے، کرنے کے کام نہیں کرتے تھے اور نہیں کرنے کے کام کرتے تھے، نیکی نہیں کرتے تھے اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان کی اور فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے جو لوگ کرتے تھے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ اس معاشرے میں جو لوگوں میں برائیاں پائی جاتی تھیں وہ ان برائیوں سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، کیسا برا کام ہے جو یہ کرتے تھے، کہ ایک انسان کا برائیاں کرنا اور اس معاشرے کے جاننے والوں کا برائیوں سے لوگوں کو نہ روکنا، یہ اس معاشرے کو لعنت کا حقدار بناتا ہے۔ اور نبیوں نے اور رسولوں نے اس معاشرے پر لعنت کی، ان افراد پر لعنت کی جو ان برائیوں کے مرتکب تھے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج ایک آدمی یہ نہ سوچے کہ اہل حدیث اگر کوئی غلطی دکھائی دیتی ہے فوراً جمعہ کے خطبے میں اس پر بولتے ہیں، اگر کوئی برائی معاشرے میں پائی جاتی ہے ایک موضوع پر 10 کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس دوسرا کوئی کام نہیں ہے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی تجارتیں، ان کی معاش نہیں ہے؟ کیا ان کو ڈر نہیں لگتا ہے لوگوں سے؟ کیا ان کو پریشانیاں نہیں آتی ہیں؟ کیا ان کی دنیا نہیں ہے؟ ان کے بھی مسائل ہیں، ان کی تجارتیں ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کے بھی سارے معاملات ہیں، وہ بھی عام انسان ہوتے ہیں۔ لیکن ایک انسان کے دل میں جب آخرت کا خوف سما جاتا ہے، ایک انسان کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی امانت کو پہنچانے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر سماج کا خوف اور سماج کی طرف سے آنے والی تکلیفیں اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ایک بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے ایک عالم کے لیے کہ وہ لوگوں سے ڈر کے حق کو روک نہیں سکتا ہے، چھپا نہیں سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں سے بیان کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم عام طور سے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھتے ہیں، خطابات کرتے ہیں، مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں وہ علم عام ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم کو دیا گیا ہے، تاکہ علم دھندلا ہو کر اسلام کچھ کا کچھ نہ ہو جائے، اصل اور واقعی دین جو اللہ کا ہے وہ لوگوں میں عام ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر مسلمان اس ذمہ داری کو چھوڑ دیتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی المنکر نہیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایک بہت بڑی مصیبت امت پر آ سکتی ہے۔ ایسے افراد سماج کے قیمتی افراد ہیں جو سماج میں پائی جانے والی برائیوں پر تنقید کریں، اگر یہ چھوڑ دیں پورا سماج اللہ کی طرف سے عذاب کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بھلائی کی تاکید لوگوں کو کرو، بھلائی کا حکم لوگوں کو دو، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم پر لازم ہے کہ تم برائیوں سے دوسروں کو منع کرو، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرو اور برائیوں سے منع کرو۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو عنقریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیج دے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے، ثم تدعونہ فلا يستجاب لكم، پھر تم کتنا ہی اللہ کو پکارو، کتنا ہی اللہ سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ امت میں دعاؤں کا قبول نہ ہونا، اس کے اسباب میں سے علماء نے یہ سبب بھی گنایا ہے کہ امت میں برائیاں ہو رہی ہوں اور ان سے لوگوں کو روکنے والا کوئی نہ ہو۔
تو مجموعی طور پر امت پر اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ تو وہ لوگ جو امت میں غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، حق اور باطل کو واضح کرتے ہیں، خطا اور غلطیوں کی اصلاح کے لیے صاف گوئی سے کام لیتے ہیں، لوگوں کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ہیں، ایسے افراد امت کے لیے، معاشرے کے لیے اللہ کی عذاب سے رکنے اور بچنے کا ذریعہ ہے۔ ایسے افراد امت کے لیے خیر ہیں، نہ صرف آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی، اس لیے کہ اللہ کا عذاب اس وقت تک رکا رہتا ہے جب تک کہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غالب یہ ہوتا ہے کہ لوگ برائیوں سے ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں۔ تو یہ امام ترمذی اور احمد نے حدیث نقل کی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیا جائے اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اور پھر دوسری مصیبت یہ ہے کہ عذاب کے بعد جب اللہ سے دعا کریں گے اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے گا۔ آج امت پر کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں آپ سب جانتے ہیں، ان میں بہت سارے اسباب ہیں، کوئی ایک سبب نہیں ہے، لیکن ان اسباب میں سے ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ برائیوں کے بارے میں جاننے کے باوجود خاموش ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا۔ وہ انسان کبھی بھی لوگوں میں استقبال کا حقدار نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے لوگوں کو بتائے کہ ان کی کیا غلطی ہے۔ ایسا آدمی کبھی بھی لوگوں کے بیچ عام طور سے عزت نہیں پاتا ہے۔ اکثر لوگ برائیوں سے منع کرنے کی بجائے بھلائیوں کی تلقین کر لیتے ہیں، لیکن واقعی خطاؤں کی نشاندہی کرنا یہ بہت ہی دل گردے کا کام ہے۔ ایسے افراد سماج میں ہونے چاہیے۔ اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے فساد بھی بڑھے گا، بگاڑ بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پریشانی آئے گی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے تنبیہ اور تلقین کی کہ آپ اس امانت کو لوگوں کے سامنے ادا کر دیں جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے تنبیہ کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو نازل ہوا ہے، جو علم، جو دین جو نازل ہوا ہے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں، آپ لوگوں کے سامنے اس کی تبلیغ کر دیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے پیغام رسانی کا حق ادا نہیں کیا، پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ انسان کے لیے اکثر اوقات برائیوں سے منع کرنے میں خوف ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کریں گے۔ یہی خوف ہوتا ہے جو ایک انسان کو سچ بات کہنے سے، حق بات کہنے سے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی بھی نفی کی اور اپنی طرف سے حفاظت کے انتظام کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پہنچا دیں، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہنچا دیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو خوف ہو سکتا ہے، تو آپ یاد رکھیے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ تو یہ ایک عجیب وعدہ ہے جو اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور طبعاً ہر اس انسان کے لیے ہے جو اس میراث نبوی کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس علمی میراث کا وارث ہے اور اسی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ یہ وعدہ ضمناً اس کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی مدد سے مراد یہاں پر اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر بھی لعنت کی ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ذکر کی ہے جو اللہ کے نازل کیے ہوئے علم کو چھپاتے ہیں اور لوگوں سے مخفی رکھتے ہیں اپنی دنیاوی اغراض کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون،
یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی دلیلیں اور وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور واضح کر دی ہے کتاب میں، اس کے بعد بھی اس کو چھپاتے ہیں، تو ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے سبھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ سب لعنت کرنے والوں کی لعنت ان لوگوں پر ہے جو اللہ کے نازل کیے ہوئے دین اور اللہ کی واضح کی ہوئی دلیلوں کو چھپا جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ تین باتیں یہاں پر بیان کی گئی کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں، جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، جو کتاب و سنت کی واضح باتوں کو چھپاتے ہیں، سماج کو بگاڑ پر دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سبھی لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اس لعنت سے حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ اس لعنت سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تین باتیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ الا الذین تابوا، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے اس گناہ سے توبہ کریں، اس گناہ سے اللہ سے توبہ کریں۔ دو، واصلحوا، اور اپنے حال کی اصلاح کریں، مستقبل کے اعتبار سے، آئندہ کے اعتبار سے اپنے اس بگاڑ کی اصلاح کریں۔ وبینوا، اور جو چھپا رکھا تھا، جو علم جو حق اب تک چھپاتے آئے، جس کی وجہ سے لعنت کے حقدار بنے تھے، اس کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، جن کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، جن کی طرف میں پلٹتا ہوں۔ فاتوب علیہم وانا التواب الرحیم، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے دین کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کی گمراہی کے باوجود ان کو تنبیہ نہیں کرتے ہیں اور حق بات ان سے چھپا کے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول بحق اذا علمه، خبردار خبردار، کسی بھی آدمی کو لوگوں کی ہیبت اس بات سے روکے نہیں، کسی بھی انسان کو لوگوں کا ڈر، لوگوں کی ہیبت اس بات سے روک نہ دے کہ وہ جانتے بوجھتے حق بات کو چھپا جائے، وہ جانتے بوجھتے حق بات کے کہنے سے رک جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہی حکم ہے اور اسی طرح کی آیات اور احادیث ہیں جن کی بنیاد پر اہل حدیث ہر دور میں حق بات کہتے آئے ہیں، چاہے اس کی بنیاد پر انہیں بے زمین ہونا پڑے، چاہے اس کی بنیاد پر انہیں بے مقام ہونا پڑے، چاہے اس کی بنیاد پر ان کو سماج میں نقصان اور خطرہ کیوں نہ لاحق ہو جائے۔ یہی وہ ذمہ داری ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور یہی وہ ذمہ داری ہے جس کے ادا کرنے کے سلسلے میں انبیاء ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، اور انبیاء کے وارثین، علماء اور محدثین، فقہاء اور ائمہ ہر دور میں اسی ذمہ داری کے تحت لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے حق بات کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا، امام احمد نے اور اسی طرح سے ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا خبردار کسی آدمی کو لوگوں کا ڈر اس بات سے روک نہ دے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق بات بیان کرے، حالانکہ وہ جانتا ہو۔ ابو عبد الرحمن العمری، یہ تابعین میں سے ہیں، ایک بہت ہی سخت اور سوچنے کی بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ اگر ایک آدمی لوگوں کی اصلاح کی خاطر امر بالمعروف اور نہی منکر کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں من ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جو آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے، بھلائی کی تاکید برائی سے روکنا چھوڑ دے، من مخافت المخلوقین، اگر مخلوق کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اگر وہ حق بات کہنا چھوڑ دیتا ہے، نزعت منہ ہیبۃ الطاعہ، اس سے فرما برداری کا ڈر نکل جاتا ہے، اس پر سے فرما برداری کی ہیبت نکل جاتی ہے۔ یعنی کہتے ہیں فلو امر ولدہ او بعد موالیہ لاستخف بہ، پھر اس کے ماتحت اس کی اولاد اور اس کے خادم اگر یہ خود ان کو کوئی حکم دیتا ہے وہ بھی اس کو ہلکا سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کے حکم، اللہ کے دین کے سلسلے میں لوگوں کو تنبیہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وقار گر جاتا ہے، اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، پھر خود یہ بھی جب دوسروں کو کوئی حکم دیتا ہے
دنیا کے معاملات میں، ذاتی معاملات میں اس کی بات کا کوئی ویلیو نہیں رہتا ہے، اس کا ڈر لوگوں سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور آج عالمی سطح پر آپ دیکھیں مسلمانوں کی کیا لوگوں میں ہیبت ہے۔ ایک مسلمان گھر میں، اپنے گھر میں اجنبی ہو جاتا ہے، بیٹی کا کیا حال ہے، بیٹوں کا کیا حال ہے۔ آج عام طور سے گویا کہ ہمارا معاشرہ متفق ہو چکا ہے کہ لوگوں کو جدید دور کی آزادیوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا جائے، اور اپنے تعلقات کو درست رکھنے کے لیے ایک آدمی کسی کو کچھ نہ کہے، سب ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانے والے بنے اور ایک دوسرے کی تعریف کر کے مقام حاصل کرنے والے بنے۔ عام طور سے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ کوئی کسی پر جو ہے اصلاح کے لیے کوئی کلمات نہیں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی کھڑا ہو کے کہے ایسے آدمی پر مصیبتوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی اس ذمہ داری کو چھوڑ دیتا ہے اس کی ہیبت لوگوں سے ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے ماتحتوں سے اس کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو چھوڑیے، اس کو ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب العقوبات میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور ذمہ داری ہے اور کچھ باتوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جو افراد اور جو لوگ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اٹھیں ان کے لیے بھی کچھ آداب اور ان کے لیے بھی کچھ اصول ہیں۔ بعض اوقات ایک حق بات اگر غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے بتانے کی بجائے اگر ایک صحیح بات ایک آدمی غلط طریقے سے بتائے اس کا نتیجہ اور اس کا اثر غلط ہوتا ہے۔ اس لیے داعیوں کے لیے، مبلغین کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے لیے بھی کچھ اصول و آداب ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی غیر حکیمانہ طریقے سے اگر اپنے سماج کی اصلاح کرے گا، بہت ممکن ہے وہ اصلاح کی بجائے سماج کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ اور وقت کو دیکھتے ہوئے اور موقع دیکھتے ہوئے ایک آدمی کو تدرج کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ علم اور دلیل کی بنیاد پر معاشرے میں حق بات کو پیش کرنا چاہیے، صرف جذبات کی بنیاد پر نہیں۔ کسی کے خلاف غصہ دکھانا اس کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایک انسان جب تک کہ دلیل کی روشنی میں اس کے سامنے بات پیش نہ کی جائے، خود اس کو وہ چیز غلط محسوس نہ ہو، وہ اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں بدل سکتا ہے جب تک کہ خود وہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے، اور آدمی اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کب کرتا ہے؟ جب واقعی سمجھ میں اس کے بات آ جاتی ہے۔ تو داعیوں کا کام یہ ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ کام کریں، خصوصاً ان علماء کی ماتحتی میں کام کریں جو دور تک کی سوچ کر فیصلے کرتے ہیں، جو گہرے طور پر سماج کا مطالعہ کر چکے ہیں، جو جانتے ہیں کہ کیا قدم اٹھانے سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس لیے بصیرت کے ساتھ اگر دعوت نہ دی جائے تو یہ چیز خود خلاف سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ اے نبی آپ کہیے کہ یہ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، اس کی اطاعت کی طرف، اس کے احکام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، اور بصیرت کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں۔ میں بصیرت پر قائم ہوتے ہوئے، دلائل اور برہان پر قائم ہوتے ہوئے، اور اسی طرح سے یقین پر قائم ہوتے ہوئے، اطمینان کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت۔ لیکن صرف میں نہیں، بلکہ فرمایا انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی واقعی سنت کے ساتھ دعوت دینے والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ بصیرت کا بھی اہتمام نہ کرے۔ وہ حکمت کے ساتھ دعوت دے گا تو ہی سنت کے مطابق دعوت دینے والا بنے گا، ورنہ اگر غیر حکیمانہ طریقے سے دعوت دے گا تو بہت ممکن ہے کہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے، جس کی خود یہ بھلائی چاہ رہا ہے وہ اس کا دشمن بن جائے۔ تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ حکمت کے ساتھ دعوت دیں، دور اندیشی کے ساتھ دعوت دیں، اور لوگوں کے جذبات اور لوگوں کی سوچ کا مقام، ان کے لیول کو دیکھتے ہوئے ان کو دعوت دیں۔ نمبر 2، لوگوں کو ایسے انداز میں تنقید اور اصلاح کی کوشش کریں جس سے ان کے جذبات نہ بھڑکیں، حق بات کو اچھے انداز میں پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجا تو آپ نے
ان کو تلقین کی، فرمایا ادعوا الناس. معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری دونوں کو آپ نے بھیجا تھا. آپ نے دعوت دینے کے لیے ان کو بھیجا اور تلقین کی، تنبیہ کی اور کہا ادعوا الناس، تم دونوں لوگوں کو دعوت دو، وبشر ولا تنفر، لوگوں کو ترغیب دلاؤ، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، ترغیب دو، ولا تنفر، لوگوں کو متنفر مت کرو، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ، ایسے طریقے سے دعوت مت دو کہ وہ دین کے قریب آنے کی بجائے دین سے متنفر ہو کر نفرت کی وجہ سے دور چلے جائیں. وبشر ولا تنفر ویسر ولا تعسر، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کے لیے دین کو مشکل نہ بناؤ. ایسے انداز میں دین کو پیش کیا جائے، ایسے انداز میں حق کو پیش کیا جائے کہ عقلی اعتبار سے وہ چیز قابل فہم ہو اور جذبات کے اعتبار سے وہ قابل قبول ہو. وہ عقل کی سطح پر بھی انسان کے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہو اور جذبات کے اعتبار سے بھی دل میں اس کے لیے رغبت پیدا ہو، انکار پیدا نہ ہو. یہ بھی داعی کے لیے ضروری ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ انداز میں نرمی اختیار کریں. ایک بات اگر نرمی سے کہی جا سکتی ہے تو اس کو زبردستی، خامخواہ، غصے اور سختی کے ساتھ کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم کر دیے گئے ہو، نرم بنا دیے گئے ہو، آپ کا مزاج بالکل نرم ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ آپ کی رب کی رحمت ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر، اس کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر ایسا ہوتا کہ آپ سخت دل اور سخت زبان ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں، لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور آپ پر اپنے احسان کو جتاتے ہوئے کہا کہ آپ کے رب کا احسان ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو. معلوم ہوا کہ نرم ہونا داعی کے لیے ضروری ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ کہیں سختی بھی ضروری ہوتی ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے، لیکن سختی وہاں ضروری ہے جہاں پر سختی ہی ضروری ہوتی ہے، ورنہ عام مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم تھا. ہاں جہاں اصلاح کے لیے سختی ضروری ہے وہاں سختی بھی ہونا چاہیے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا آپ روایت دیکھیں، اس روایت میں انہوں نے تکیہ ایسا بنایا تھا جس پر تصویریں تھیں. آپ غصہ ہو گئے کیونکہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا، آپ غصہ ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے کہ میرے گھر میں تصویریں. اسی طرح سے معاذ بن جبل نے رضی اللہ تعالیٰ جب گئے اور لوگوں کو لمبی نماز پڑھانے لگے، عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھنے لگے، تو آپ نے ان کو ڈانٹ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ اتنے پکے ہیں کہ ان کو ڈانٹنے کے بعد بھی یہ دور نہیں ہوں گے. تو جہاں انسان کو یقین اور اطمینان ہو کہ یہاں پر ڈانٹنے سے بھی آدمی دور نہیں ہو سکتا ہے، فساد اور بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا ہے اور ڈانٹنا ضروری ہے، جاننے کے باوجود غلطی ہو رہی ہے، وہاں اگر ایک مبلغ اور ایک مربی ڈانٹنے کا ارادہ کرے، نفع اس کو دکھائی دیتا ہو تو وہاں ڈانٹ سکتا ہے. لیکن عام طور سے نرمی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، خصوصاً جب مخالفین سے گفتگو ہو رہی ہو. اسی طرح سے دعوت کے اسلوب میں سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ احسان کا سلوک کریں. اپنی حفاظت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہمارے اپنے معاشرے میں جو لوگ ہمارے ساتھ میں ناراض ہیں، غلط فہمی کی بنیاد پر، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو اہل حدیث کی دعوت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے اس کو اسلام دشمن دعوت سمجھتے ہیں. کسی کے ذہن میں کہ یہودیوں کی سازش ہے، کسی کے ذہن میں کہ انگریزوں کی ایجاد ہے، کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ لوگ دین کے دشمن ہیں، کسی کے ذہن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کوئی سمجھتا ہے اولیاء کو نہیں مانتے، کوئی سمجھتا ہے اماموں کو نہیں مانتے، کوئی سمجھتا ہے صحابہ کے دشمن ہیں. ہر ایک کے ذہن میں کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے. اکثر غلط فہمیاں تحقیق کے مزاج کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اکثر اوقات ایک انسان غلط فہمی کو علم بنائے ہوئے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی کسی کے بارے میں اگر فیصلہ کرے تو وہ علم اور دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، صرف گمان اور اپنے دل کے وجدان کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی کسی کے بارے میں فیصلہ کرے تو تحقیق کرے. لیکن بہت سارے ہمارے بھائی ہیں وہ نہیں جانتے ہیں اور بعض اوقات کوئی دوسرا آ کر ان کو غلط بات بتا دیتا ہے، اہل حدیث سے ناراض ہو جاتے ہیں.
اور یہ ناراضگی بعض اوقات دشمنی تک پہنچ جاتی ہے۔ اہل حدیث اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک کسی کی بھی تنقیص کرنا ایمان کے لیے خطرہ پیدا کر دیتی ہے، آدمی کی دینداری میں خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن واقعی اہل حدیث کی تعلیمات کیا ہیں؟ اہل حدیث حضرات کے خطابات سے، علماء کے خطابات سے اور ان کی کتابوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے دل میں کوئی بدگمانی پیدا کرنے کی بجائے اس بات کی کوشش کریں کہ اہل حدیث کے بارے میں اہل حدیث کی بات اور کتاب سے فیصلہ کریں، نہ کہ کسی تیسرے آدمی کی بات کی بنیاد پر۔ اہل حدیث حضرات کے لیے ہمارے لیے ایک اصول یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی جو کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے اگر بدگمانی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے تو ہم اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، ہم اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، ہم اس کے ساتھ میں خیر خواہی کے جذبے کے تحت اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کی برائی کے بدلے میں ہم بھلائی کریں، اس کی برائی کے بدلے میں ہم بھلائی کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے، توحید کی طرف، عبادت کی طرف اللہ کی بلائے اور خود بھی نیک عمل کرتا رہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے ہوں، میں بھی فرما بردار ہوں، جو دعوت میں تم کو دے رہا ہوں اس دعوت کا میں بھی مکلف ہوں، میں بھی فرما بردار ہوں، میرے لیے بھی یہ کرنا ضروری ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھا اخلاق، برا اخلاق، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اس چیز سے دفع کرو جو اس کے مقابلے میں بھلائی والی ہو، برائی کو اس چیز سے دفع کرو جو اس کے مقابلے میں اچھی ہو، بھلائی والی ہو۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو دیکھے گا کہ تیرے اور جس کے بیچ میں دشمنی بنی ہوئی تھی وہ تیرا بہت ہی قریبی دوست بن چکا ہے۔ اگر برائی کے بدلے میں دائی بھلائی کرے گا تو جو دشمن بنا ہوا ہے وہ اس کا قریبی دوست بن جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بہت قسمت والے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے داعیوں کے لیے خاص طور سے اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ عوام سے، ان لوگوں سے جو نہیں جانتے ہیں اور خواہ مخواہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، اہل حق کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے جذبات سے کام لینے کی بجائے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی معلومات کے اوپر اپنا فیصلہ کریں، وہ اخلاق کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائیں، وہ اخلاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا ادا کرنا آج ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پورا معاشرہ بگڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا اور لوگوں کی اصلاح کرنا آسان